الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ جناب صدر اور لائق صد احترام سامعین کرام، چھٹی صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکروب و مظلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا۔ بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر درندگی اور بہیمیت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ شراب و کباب کی ایسی ایسی محفلیں قائم تھی جہاں ڈھول تاشے اور سارنگی کی آوازیں سناٹوں کو چیر کر خاموشی کا منہ نوچ رہی تھی۔ چاند کی پر رونق چاندنی میں عریانیت سے بھرپور حسیناؤں اور خوبصورت دوشیزاؤں کی ہوش ربا انگڑائیوں سے پوری مجلس سے بدمست رہا کرتی تھی۔ شیرخوار بچیوں اور معصوم دوشیزاؤں کو صرف لڑکی ہونے کی پاداش میں سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دینا جہالت کی تاریکی میں ڈوبے انسانوں کا شب و روز کا مشغلہ بن گیا تھا۔ ظلمت و گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا، جہاں ہزاروں انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے حس و حرکت پتھروں کے سامنے سر بسجود ہو رہے تھے۔ حال ہی نے ان کے اخلاقی معیار کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچا ہے: چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تعزیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ باغ محمدی کے نومید غنچوں جہاں یہ تمام کے تمام اخلاق سوز واقعات رونما ہو رہے تھے، وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ وہ عرب کی زمین تھی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے وہ عرب کے خانہ بدوش بدو تھے جن کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا۔ جہاں ایک طرف اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا، وہیں دوسری طرف پورا عالم انسانیت خالق کون و مکان سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا۔ وما علیہ